میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ اولاد اور نسلوں میں مسلسل پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں۔ اب میری بڑی اولاد بیٹی ہے، اس کی عمر 24 سال ہے، پھر سال 1.5 سال کے فرق سے 4 بچے ہیں، سب میں مسائل ہی مسائل ہیں، اور سب میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور سب میں الجھنے ہی الجھنے۔ کہنے لگے آپ کے درس سے پہلے تو مجھے اس کا احساس نہ تھا، مسلسل کچھ درس سنے تو ایک احساس ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ ہماری شادی میں کوئی غلطی ہوئی تھی، یعنی میری شادی میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ بظاہر کوئی غلطی نظر بھی نہ آئے تو کہا کہ میں نے اپنی شادی کو سوچنا شروع کیا، میرے شعور نے میرا ساتھ دیا، میری میموری نے، میرے شعور نے میرا ساتھ دیا، اور میں پچھلی زندگی پہ لوٹا جب میری شادی ہوئی تھی۔ ماں باپ کا ایک تھا، بوڑھی والدہ تھی، والدہ کہنے لگی میری زندگی کی خبر نہیں ہے، بیٹا ہے میرا لیکن پچھیترا ہے، بیٹیوں کے بعد آخری بچہ، بیٹیوں کی شادی میں نے کر دی، اس کی شادی جلدی کر دیں۔ وہ کہنے لگے 20-21 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ والد میرے دولت مند تھے، مالدار تھے، تو انہوں نے کہا میں بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کروں گا۔ اور وہ دھوم دھام کی شادی ہوئی، اور زمانہ حیران، اور میرے والد نے زندگی کا کوئی شعبہ نہ چھوڑا جہاں کے ناک رکھنے کا مزاج ہوتا ہے، ہر جگہ ناک کو رکھ کے چھوڑا، کٹوا کے نہ چھوڑا۔ برادری میں، اپنوں میں، پرایوں میں شادی کی بڑی دھوم تھی، اور لوگ حیران تھے۔ میرے والد نے توڑے بنوائے کپڑے کے، موٹے کپڑے کے، توڑے بنوائے اور ان پہ چھپوایا شادی مبارک اور بھی کچھ چیزیں۔ ہر توڑے میں بادام، کھوپا گری، یہ میٹھے تپاشے ہوتے ہیں، پتاشے، وہ چھوارے، اور کوئی میوے بتائے 2-3۔ ہر توڑا 5 کلو کا تھا، ان سب چیزوں کو ملا کے والد نے 3000 توڑے بنوائے، 3000 تھیلیاں بنوائیں، ہر آنے والے کو ایک ایک تھیلی گفٹ کی، ہدیہ کیا، گھر میں سے جتنے بندے آئے۔ پہلے دن کا بچہ سمیت کہ اگر کوئی بچہ آیا ہے چھوٹا سا، مہینے 2 مہینے کا یا 1 دن کا، جو بھی، سب کو گفٹ دیا۔ 1 مہینہ میرے گھر میں کھانے چلتے رہے۔ میراثی کو اتنا ملا کہ اس نے گھر کا پلاٹ لے لیا، نائی کو اتنا ملا، فلاں کمی مسلی کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا۔ 1 مہینہ کھانا چلتا رہا۔ اور میری شادی ہوئی، اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی، بڑے بڑے لوگ میری شادی میں شامل ہوئے۔ اور ہماری میاں بیوی کی آپس میں محبت اور پیار مثالی بنا۔ لیکن
آج میں بھی مریض ہوں، میری بیوی بھی مریض ہے، میرے بچے کے ہر بچے کو کوئی نہ کوئی مرض ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، ہر میدان میں میری اولاد ناکام، وہ تعلیمی میدان ہو، وہ شعور کا میدان ہو، وہ استعداد کمپٹیشن کا میدان ہو، زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جہاں میری اولاد ناکام ہوئی ہو۔ رزق کو زوال آیا، میں نہیں کہتا میں غریب ہو گیا ہوں، لیکن وہ مال دولت جو والد کا تھا چند سالوں میں کہاں چلا گیا؟ ایسا اکھاڑ پچھاڑ، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئے، ایسا ہوا کہ میں پریشان ہوں۔ اب بھی اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، میں غریب فقیر نہیں ہوں، زندگی کا چین اور سکھ مجھ سے ختم ہو گیا، اور زندگی کا سکون کسے کہتے ہیں یہ مجھے خبر نہیں۔ اولاد، 2 بچوں کو ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جس کے لیے مجھے ہر ہفتے خون لگوانا پڑتا ہے، تھیلیسیمیا، جس کے لیے مجھے خون ہر ہفتے، اور وہ خون بھی ایسا ہے جو کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے مارا مارا پھرنا پڑتا ہے۔ کوئی میرا نوکر نہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بندہ نہیں جس کی میں نے منت نہ کی ہو اور جس کے پاؤں نہ پکڑے ہوں۔ میں پریشان ہوں۔ آپ کے درس سننے کے بعد مجھے خیال آیا، ہمارے گھر کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے، سفید پوش تھے، ان کی بوڑھی والدہ تھی، ذہنی طور پہ کچھ مریض تھی۔ ہمارے ہاں کوئی ان کے گھر میں اگر کوئی پڑا ہوا تھال گر جاتا تھا، اچانک، لوہے پیتل تانبے کے تھال ہوتے تھے، اچانک گر جاتا تھا تو ایک دم اس مائی کی چیخ نکلتی تھی، دماغ میں جا کے وہ چیز اتنی زور سے لگتی تھی، یعنی اتنی حساس تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مہینہ کھانا چلتا رہا اور مہینہ ڈھول والے نے آ کے جو ڈھول پیٹا دن رات، پھر کہا کہ ہمارے ہاں وہ چلی، مسلسل تھالی چلی، تھالی وہ کہتے تھے جیسے سی ڈی نما ہوتی تھی، اور گانے چلتے تھے اور فرمائشی گانے، اور سپیکر لگا کے ایک درخت پہ ہم نے سپیکر باندھا تھا۔ میری شادی کے بعد ایک دفعہ اس مائی نے مجھے کہا، مجھے میرا نام لے کے، تیری شادی نے مجھے بڑا ستایا ہے، تیری شادی نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، تجھے تو خوشی پہنچی، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، تو سکھ نہیں پائے گا۔ میں نے پرواہ نہ کی، میری خوشی ہے، میری شادی ہے، میرا گھر ہے، دولت ہے، مال ہے، اقتدار والے میرے قریب ہیں، میرے والد کے یار ہیں، دوست ہیں، میں جو کروں سو کروں، میں نے پرواہ نہ کی۔ بس آج ایک احساس ہو رہا ہے، وہ بوڑھی بیچاری نیم پاگل جس کو میں نے کبھی نماز قرآن زیادہ پڑھتے نہیں دیکھا، کیوں فرمایا مظلوم اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی آہ عرش کو چھوتی ہے، مظلوم اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی آہ عرش کو چھوتی ہے۔ اب ایک احساس میرے اندر ہوا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی اور مجھ سے کیا خطا ہوئی تھی، اور مجھے کوئی آہ لگی ہے، اور اس آہ نے میری زندگی کو اور میری نسلوں کو نامکمل کر دیا۔ وہ آہ ہے